آج داڑھی ویسے بھی تھوڑی مشکل ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہیں بھی جاتا ہے آدمی، کوئی مال میں جا رہا ہے، کوئی لائن میں کھڑا ہے، اگر اسٹیشن پہ ہے، ریلوے میں، ٹرین میں، بس میں، لوگ دیکھتے ہیں اچھا یہ داڑھی والا، اس کی جیب میں کچھ بندوق تو نہیں ہے، اس کی تھیلی میں بم تو نہیں ہے. تو آج دور ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی داڑھی رکھنے کو بہت سارے لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی دیکھ کے اس کو یہ کہے گا کہ اچھا تم لوگ ٹیررسٹ ہو. داڑھی کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوچئے. ربندر ناتھ ٹیگور ہمارے ملک کے تھے کہ اتنے بڑے لوگ مانتے ہیں ان کو داڑھی نہیں تھی؟ یا دوسرے غیر مسلموں میں کیا صرف مسلمانوں نے خاص کر لیا ہے کہ داڑھی ہو؟ کتنے نام میں لوں گا، اب تو خامخواہ نام لینے میں فائدہ نہیں ہے، لیکن صرف کیا مسلمانوں کے لیے داڑھی ہے؟ اتنے لوگ جو امن کے لیے دنیا میں مانے جاتے ہیں ان کو بھی تو داڑھی تھی نا. کتنے لوگ سائنسداں تھے ان کو داڑھی نہیں تھی. کتنے لوگ سیاستداں ان کو داڑھی نہیں تھی. بلکہ پچھلے زمانے میں آپ بادشاہوں کی پوری لسٹ دیکھیں ہندوستان کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کو داڑھی بڑی بڑی دکھائی دے گی ان کی. جو آج داڑھی کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے بھی بڑوں کو داڑھی دکھائی دے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ داڑھی صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے اور داڑھی رکھنے والا ٹیررسٹ ہوتا ہے، یہ علم کی کمی کی بہت اچھی مثال ہے. کہ ایک آدمی کو نالج نہیں ہے، اس کو ہسٹری معلوم نہیں ہے، اس کو کلچر معلوم نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے. تو کوئی آدمی اگر داڑھی کو ٹیررزم سے جوڑتا ہے تو اس کو ابھی تک کہ یعنی اتنی سمجھ نہیں آئی ہے جتنی اس کو ہونا چاہیے تھی. داڑھی کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ بے فکر داڑھی رکھیں، آپ کو کوئی داڑھی کی بنیاد پر ٹیررسٹ نہیں کہے گا. لوگوں میں غلط فہمی اس کو آپ دور کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برائیاں ہو رہی ہیں، اس میں بلا شبہ یعنی بہت سارے لوگوں کا ظلم و جبر ہے. لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا واقعی جو آج ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا؟ وہ کیوں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں آج ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو دشمن سمجھ کے تو مار رہے ہیں نا. تو کیا ہم نے واقعی ان تک پہنچایا؟ اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا رہی اسلام تو میرے کام کی چیز ہے، یہ جو اسلام ہے بہت اچھی چیز ہے اور مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا ہے، اگر واقعی اس کے سامنے اسلام کا صحیح پیغام چلا جائے تو وہ کیوں آپ کی دشمنی کرے گا؟ کیوں آپ کے ساتھ یعنی بدسلوکی کرے گا؟ اس کے ساتھ ہمارا رویہ، اس کے ساتھ ہماری بات چیت، اس کے ساتھ اس اسلام کے پیغام کے سلسلے میں کوئی ہمارا کمیونیکیشن کہاں ہے؟ ہمارے اپنے پاس اسلام کی معلومات نہیں ہے. بتائیے دنیا میں ہم کہاں سے دیں گے؟ تو کتنے لوگ ہیں آج دنیا بھر میں جو اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کیا معلوم نہیں ہے. اسلام کہاں سے پہنچ رہا ہے ان کو؟ میڈیا کے ذریعے سے، کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے، کوئی بھی پڑوسی کی اس کی غلطی کی وجہ سے. تو سماج میں جو علم کی کمی ہے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا. اس میں ان کی اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن صرف یہ ایک ریزن نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیے، یہ بہت بڑا ریزن ہے. کچھ لوگ ہیں بیچارے اسلام کی دشمنی، مسلمانوں کی دشمنی ہیں وہ، لیکن اس میں ہمارا بھی ایک حد تک قصور ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اسلام پر سے اور قرآن پر سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو جھوٹے الزامات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو ہم دور کریں گے. یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے تاکہ ایسے لوگ جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں ان تک صحیح پیغام جب جائے تو پھر وہ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں واقعی ہمدردی کا پہلو اپنے دل میں پیدا کریں. یہ ہماری فکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اور جو لوگ خامخواہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو سدھرنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کی ان کے شر سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کچھ ایسا کرنے سے بچائے جس سے سماج میں یعنی خرابی اور انارکی پیدا ہوتی ہے. مسلمانوں کو بھی کچھ ایسا کرنے سے بچائے رکھے.